یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ حکومت نے انتخابی قانون کے حوالے سے جو ہے وہ 49 ترامیم پیش کر دی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کا سوال اٹھایا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتخابی عمل میں مداخلت نہیں روکے گی اصلاحات ممکن نہیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آر ٹی سسٹم میں جو ہے گڑبڑ کے بعد مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی جو ہے مسترد کر دیا ہے اور انٹرسٹنگلی بھارت میں جو ہے وہ 5 ریاستوں کے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ہارنے والی پارٹی نے جو ہے نتائج کو فوراً قبول کیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا بابا آدم کیوں نرالا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا بابا آدم تو شروع سے ہی نرالا ہے۔ وجہ پاکستان میں کوئی انتخاب صاف ہوا ہی نہیں سوائے 70 کے انتخاب کے، اور 70 کے انتخاب میں دھاندلی نہیں ہوئی تو عوام بول پڑے مغربی پاکستان میں بھٹو کے حق میں اور ادھر مجیب الرحمان کے حق میں، تو یحییٰ خان نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے اور بنگلہ دیش بن گیا۔ تو تب سے لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وائس ریگل نظام جو چلا آ رہا تھا ملک غلام محمد کے زمانے سے اور انگریزوں کے زمانے سے، انہوں نے کہا نہیں یہ ووٹ کا حق دیا لوگوں کو تو یہ نتیجہ کچھ اور نکلے گا، لہذا تب سے طے ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے گڑبڑ کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہر الیکشن میں کوئی پارٹی الیکشن کے رزلٹ ماننے کی تیاری نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ جو کراچی کا جو الیکشن ہوا ہے بلدیہ ٹاؤن میں قومی اسمبلی کا، جس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت گئے اور مفتاح اسماعیل ہار گئے، تو مسلم لیگ نواز نے اور بلکہ مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ فوج کے حوالے کیا جائے بیلٹ باکسز کو۔ ٹھیک ہے بھئی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ فوج آئے نا، اس پہ بلاول بھٹو نے صحیح جواب دیا کہ آپ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت کی بات کرتی ہیں، دوسری طرف یہ بیلٹ باکسز حوالے کرنا چاہتی ہیں فوج کو، اس سے فوج بھی بدنام ہوتی ہے اور شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، اور آپ کو کیسے قابل قبول ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے بھی اچھا بیان دیا اس پہ کہ بھئی یہ ووٹ کو عزت دے کو نعرہ لگایا انہوں نے دوبارہ کہ اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے بھلے آپ کیسے ہی اصلاحات کر لیں اور صحیح معنوں میں ووٹ کی تقریم نہیں ہوگی، یعنی صحیح شفاف انتخاب اور اس کے نتائج اور اس کے بعد وہ حکومت جو مینڈیٹ لے کر آئے اس سے عمل درآمد کرنے کی آزادی ہو، نہ کہ اس کے پاؤں کھینچے جائیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو انتخابی اصلاحات بے معنی ہیں۔ انتخابی اصلاحات تو نون لیگ کے زمانے میں بھی پارٹیز نے مل کر کی تھی اور کافی بہتری آ گئی تھی، لیکن اصل سوال وہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آیا انتخابی عمل سے خود کو علیحدہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ سر یہاں نہیں لگتا آپ کو مریم نواز کے بیان کے بعد کہ کمبل تو مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، میں خود کمبل کو نہیں چھوڑ رہا؟ نہیں، لیکن اب اپوزیشن جو ہے نا اس معاملے میں ایسی زچ ہوئی کو بہت تنگ آئی ہوئی تھی، بہت دیوار سے لگایا ہوا تھا، تو اب وہ کسی طرح کی کوآپریشن یا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جو قومی مفاد میں جو مفید بات ہو سکتی ہے اس میں بیٹھنے کی تیار بھی نہیں ہے۔ خود اپوزیشن نے جس طرح طریقہ اختیار کیا ہے، آپ 49 ترامیم لے کر آئے ہیں تو آپ کو پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن کو پہلے ہی آن بورڈ لینا چاہیے تھا، آپ کو سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، الیکشن ماہرین کو، ایکسپرٹس کو، فارن ہے دوسرے لوگ ہیں انہیں آن بورڈ لیتے۔ یہ تو ہر معاملے میں ایسے ہی ہے، الیکشن کمیشن بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 49 دے کر اس کے بعد انہوں نے اس پہ سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیا، میچ 2020 شروع ہو گیا کہ یہ تو چاہتے نہیں ہیں، یہ تو بشیر نہیں چاہتے ہیں، یہ تو فلاں نہیں چاہتے۔ یہ تو ہر عمل میں صورتحال ایسے ہی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہو تو اسے وہ مناظرے کا ذریعہ کیوں بنائے گی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ کیوں بنائے؟ تو لہذا ہو گیا یہ کہ ماحول پھر خراب ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو بیٹھنا چاہیے انتخابی عمل میں اصلاحات کے لیے۔ بات کی بنیادی درست ہے کہ آپ کیسی اصلاحات لے آئیں جب تک اسٹیبلشمنٹ اور ماورائے قوتیں جو ہے جس طرح سے الیکشن کو ماضی میں تاریخ ہے پوری وہ مینوپولیٹ کرتی رہی ہیں، نتائج کو بدلتی رہی ہیں، تو اس سے تو نہ عوام کی حکمرانی ہوگی، نہ اس پہ اعتماد ہوگا، نہ پارٹیاں مانیں گی۔ لیکن ہمارا کلچر بھی بن گیا ہے۔ عوام اتنی سمجھدار ہے کہ ان کی بات مانی جائے؟ عوام تو سمجھدار ہوتے ہیں،
عوام نے جو تاریخی فیصلے دیے وہ ٹھیک دیے تھے، صحیح، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے مفاد سے لگا نہیں کھاتے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں سوچ میں، جی ایچ کیو میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں مثلاً سوچ کی، جیسے کہ جو ان کا نیا پیراڈائم ہے سلامتی کا باجوہ صاحب نے دیا ہے. اس کے بعد سول ملٹری تعلقات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اوور آل عدم اعتماد بنا ہوا ہے، پوری سویلین ورسز گیریزن معاملہ بن گیا ہے، تو اسے نہیں بننا چاہیے، قومی مفاد میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب پی ایم ایل این اپوزیشن لے رہی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، یہ صحیح پوزیشن نہیں ہے. اب چلا گیا، آپ اسمبلی نہیں توڑوا سکے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان 5 سال گزار لیں. اب شہباز شریف بھی آ کر اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس طرح کی پیپلز پارٹی کر رہی تھی. صحیح. تو لہٰذا اب آپ جھگڑا کیا رہ گیا؟ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں. نہیں، اب تو ان کے پاس چارہ نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا کرنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو 2 ٹرانزیشن ہوئی 5 سال کی ٹینیور پوری ہوئی، ایک اور بھی ہو جائے. اس سے رفتہ رفتہ پولیٹیکل سسٹم کنسالیڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جتنا ملٹری انٹرونشن کا کمی آئے گی، اور اس سے آئے گی، اور سیاسی نظام استحکام پذیر ہوگا. لیکن مسئلہ ایک ہو گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو کلیش ہے اور کنفلکٹ ہے اور جو بیانیہ ہے وہ جمہوری نہیں ہے. ٹھیک. اس پہ پبلک ایشوز نہیں ہے. آپ بتا دیں کتنا کنسرن کا اظہار کر رہا ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز، یا خود مریم نواز اور یا بلاول بھٹو. سندھ کی حکومت نے پھر کچھ کنسرن کا اظہار کیا، جیسے کہ یہ کرونا کے حوالے سے صحیح زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک ڈسکورس میں نہیں ہے. جو ایشوز ہیں، مہنگائی کی بات کبھی کر لیتی ہے اپوزیشن، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ کرنی چاہیے، جو ان کی ڈیوٹی ہے بیسکلی. عوام کی جو مشکلات بنی ہوئی ہیں. اب بجٹ کا معاملہ بھی اوپن کیا جا رہا ہے، دوبارہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور نئے وزیر خارجہ جو آئے ہیں ترین، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بغیر گروتھ کے کام نہیں چلے گی. لیکن وہ کیسے کریں گے؟ ابھی تک میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیسے کریں گے. اور بیک وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہیں گے. یا تو آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑنا پڑے گا، یا آئی ایم ایف معلوم نہیں کہ شرائط پوری کرے نہ کرے. لیکن بات آتے ہیں اصلاحات پہ ہی کہ اصلاحات بہت ضروری ہے. اب معاملہ اس میں کئی آ گئے ہیں کہ آیا جی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ استعمال ہونی نہیں چاہیے. لیکن جب پچھلی دفعہ وہ سسٹم تھا RNS کیا تھا، RTS سسٹم فیل ہو گیا تھا آخری وقت میں، جس کی اب تک کوئی پڑتال نہیں ہوئی ہے، تحقیق نہیں کی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں فیل ہو گیا تھا؟ وہ اپوزیشن کی جماعتیں تو کہتی ہیں کہ اس میں الیکشن کے رزلٹ بدلے گئے. صحیح. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اگر آپ کا امیدوار کے پاس سارے ایجنٹس موجود ہوں ایک حلقے میں، تو یہ کیسے الیکشن چوری ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس 45 فارم ہو. ہوتا یہ ہے کہ اکثر پارٹیوں کے اکثر جگہوں پہ ایجنٹ ہی نہیں ہوتے، لہذا وہ پھر مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی پارٹی کا ایجنٹ ہر پولنگ بوتھ پہ ہوتا ہے. تو لہذا ابھی اس پہ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے، کتنے ان کے پاس فارم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارم ہی نہیں ہے 45. اس پہ رزلٹ لکھا جاتا ہے جو ہر انتخابی ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، ہر امیدوار جو اپنا ایجنٹ نامینیٹ کرتا ہے. آپ نے اپنا سسٹم کیوں نہیں بنایا؟ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، آرڈر ہو گیا دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا، اچھا ہو گیا ری کاؤنٹنگ آرڈر ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا ری کاؤنٹنگ کے بعد اگر یہ ہو گیا کہ پھر وہ ہار گئی مفتاح اسماعیل، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑی شرمندگی ہوگی پی ایم ایل این کو. اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا وہ ہار جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو شرمندگی، دونوں صورتوں میں شرمندگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر غلط ہے. اور اب آپ دیکھیں نا مشینیں استعمال ہو رہی ہے، بھارت میں بڑا ایفیشینٹ نظام ہے. وہاں پہ اگر ابھی اعتراض ہوا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، تو وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے کرونا کے زمانے میں بی جے پی کے مفاد میں 2 مہینے کی الیکشن مہم کر دی. صحیح. لاکھوں لوگوں کو جلسے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے 5 ریاستوں میں ہو رہے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ 4 لاکھ روزانہ، 10 لاکھ 3 دن میں لوگ کورونا کا شکار ہوئے. آکسیجن کی قلت ہے، شدت کے ساتھ آکسیجن کی قلت سے درد. حالانکہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اماجگاہ ہے فارماسیوٹیکل پروڈکشن کی، یعنی ادویات کا گھر ہے بھارت. لیکن انہوں نے 1 ارب ویکسین بنانی تھی لیکن نہیں وہ بن سکی. حکومت توجہ ہٹ گئی، الیکشن میں چلی گئی. مودی نے پہلے شروع میں کافی سختی کی، اس کے بعد ریلیکس کر گئے. اب جب دوسری ویو آئی ہے تو سسٹم کلیپس ہو گئے. اب جس میں مودی کے خلاف بڑا اثر بھی پڑا ہے جو آخری مرحلے میں الیکشن ہو رہے تھے.
لیکن آپ دیکھیے کہ ان الیکشن میں خوبی کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ممتا بنرجی نے 2/3 اکثریت لی ہے، انہوں نے لی ہے کوئی 216 نشستیں ٹھیک، آؤٹ آف 234، صحیح مطلب 3/4 میجورٹی لے لی ہے۔ صحیح، تو اس کے باوجود وہ فوری طور پر پرائم منسٹر مودی نے انہیں مبارکباد دی بی جے پی کے ہارنے پر، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ لیکن جب ممتا بنرجی اپنی سیٹ ہار گئیں وہاں پہ چند 100 ووٹوں سے، صحیح 2000 سے کم ووٹوں پہ، 1700 سم تھنگ، انہوں نے بھی ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یس آئی ایکسیپٹ دا ریزلٹس، آپ ریکاؤنٹ کر لیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ دیکھیں نا، ابھی بی جے پی ہاری ہے کیرالہ میں بھی، وہاں سے 1-2 نشستیں بھی نہیں ملی، 1 نشست بھی نہیں ملی۔ اسی طرح وہ ہارے ہیں ڈی ایم کے سے تامل ناڈو میں، وہاں ڈی ایم کے جیت گئی ہے جو کہ کانگریس کی الائی تھی، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کی نمائندہ تھی۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت نے ذریعہ استعمال وہ ایک لائے تھے شہریت کا قانون، جو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ مسلمان اگر پناہ لینا چاہے، شہریت لینا چاہے، اسے نہیں ملے گی، باقیوں کو ملے گی۔ اس کا بڑا ڈفرینٹ اثر ہوا۔ آسام میں بی جے پی جیت گئی کیونکہ آسامی جو ہے بنگالی جو آ رہی ہے آبادی مہاجرین، ان سے وہ نالا ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، صحیح ہے، لیکن وہاں پہ پولرائزیشن مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہندو مسلم کی، اور 30 مسلمان جیتے ہیں 120 کی اسمبلی میں، اور اس کا لگتا ہے کہ پورا پولرائزیشن مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بنگال میں پولرائزیشن مکمل نہیں ہوئی، بنگال کھڑا ہو گیا، سیکولر بنگال، جیو بنگلہ، جو قوم پرستی کا نعرہ تھا، یہ لگا رہے تھے رام رام کا نعرہ، لیکن قوم پرستی پہ یہ ہندو مسلم تقسیم چاہتے تھے، جبکہ بنگال میں کچھ علاقوں میں حلقوں میں کچھ 40% مسلمان بھی ہیں، کہیں 30% ہیں، کہیں 20% ہیں۔ تو لہذا مسلم ووٹ اور ماتو ایک ذات ہے ہندوؤں کی، نیچی جاتی کی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ووٹ لینے کے لیے مودی گئے قومی دن پر ڈھاکہ، اور وہاں مندر میں بھی گئے ماتوؤں کے مندر میں کہ انہیں ماتو ووٹ مل جائیں۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جیتی ہیں ممتا بنرجی، جنہیں کہا گیا کہ یہ جہادی دیدی بھی کہا گیا اور جنہیں بڑے نام پکارے گئے، تو وہ انہوں نے کہا میں بنگال کی بیٹی ہوں اور بنگال کی بیٹی شکست دے گی، اور جیو بنگلہ، اور یہ کہ ہاں نظر الاسلام ہمارے شاعر ہیں، وہ مسلمان شاعر تھے جو بنگلہ دیش میں سے جن کا تعلق تھا، لیکن وہ بڑے مقبول ہیں۔ وہ ہندو مسلم، وہ کہتے تھے کہ ایک درخت ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے، لیکن ہم سب ہندوستانی ہیں یا بنگالی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو ہندوتوا کا حملہ تھا بنگال پہ، یہ بڑا اہم تھا۔ اب یہ خیال کہ ہندوتوا کے نام پہ ہندو مسلم تقسیم کر کے آپ مسلسل سارا ملک سویپ کر جائیں گے، وہ غلط پاسبل نہیں ہے، آپ نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ سارے ہندو ووٹ نہیں لے سکتے، ہندو بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، بالکل۔ تو لہٰذا یہ تقسیم ان کے گلے پڑ گئی۔ یہ جو ان کا سٹیزن شپ ایکٹ تھا یا رجسٹر تھا، اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک جو ان کی یوتھ انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا، نیشنل رجسٹر پہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اب کب تک بار بار اپنی ثابت کریں گے جی ہم شہری ہیں، جو ماتو کہتے ہیں جو ہندو ہیں، بالکل آئے وہ بنگلہ دیش سے، ہاں جی، لیکن وہ یہاں کے بنگال کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا بڑا ہندوتوا کا جو تھا نا چڑھاؤ، وہ اب اتار کی طرف اوپر سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو مودی کرونا لے کے بیٹھ جائے گا یا بیٹھ گیا، جس طرح کہ ٹرمپ کو جس طرح کرونا لے کے بیٹھ گیا تھا، اگر کرونا نہ آیا ہوتا تو ٹرمپ جیت جاتے الیکشن، تو لیکن وہ ہار گئے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کا باعث بن گیا ہے۔ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں آپ دیکھیں ہندوستان میں انہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن ہوتا ہے۔ میں نے کئی الیکشن کور کیے ہیں، دیکھے ہیں، فسادی کوئی نہیں ہوتا، لیکن مجال ہے الیکشن کمیشن کا اتنا کنٹرول ہوتا ہے انڈیا میں کہ حیران کن، اتنا ماشاء اللہ کا نہیں ہوتا۔ سر یہ خالی ان کے کنٹرول کے علاوہ عوام کی اپنی بھی جو ہے نا نیچر ہے، وہ رویہ ہے، اسٹیبلش کر دیا ہے۔ مطلب آپ کو پولنگ اسٹیشن کے قریب کیمپ نظر ہی نہیں آئے گا۔ میں دلی پھرتا رہا الیکشن والے دن، جا کے دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا اس میں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہو رہا ملک میں، صحیح، کیونکہ وہاں کیمپ ہی نہیں تھے، آپ کو کیمپ لگانے کی اجازت ہی نہیں، صحیح، اور آپ یہ لوگوں کو ڈھو کے نہیں لا سکتے، خود لوگ آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے ہمارے ہاں معاملہ یہ شروع سے ہی جمہوریت اسی لیے نہیں چل سکی کہ انتخابی عمل ٹھیک نہیں رہا۔
اب یہاں پہ تو انتخابی عمل بھی روک لیتی ہیں، مارشاء اللہ بھی روکتے رہے لمبا عرصہ تک، اپنی پارٹیاں بناتے رہے ملٹری ڈکٹیٹرز، اور موجود پارٹیاں توڑتے رہے، یہ کام بھی کرتے رہے۔ ہندوستان میں یہ کام نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ ایک دوسرا کام بھی ہوتا رہا کہ پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے شکست دیتی رہی ہیں اور پاور میں آتی رہی ہیں۔ اب سب سارے صاف ستھرے نہا دھو کے میدان میں آ رہے ہیں، نواز لیگ بھی آئی ہوئی ہے کہ ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو انتخابی اصلاحات ہے اس پہ سیاست نہ کریں۔ یہ بیسیکلی بنیادی حق عوام کا ہے، ان کے حق کے رائے دہی کا ہے، یہ ہر شہری کا حق ہے، یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں صرف۔ نہیں سر، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہے، تو پھر عوام کو تو کبھی حق نہیں ملے، تو اب بھی نہ ملے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر یہ ریپبلک نہیں ہے، پھر یہ عوام اگر مقتدر اعلیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے مالک نہیں ہے تو پھر پاکستان جمہوریت کس کا ملک ہوا؟ صحیح، پھر تو مخصوص ٹولوں کا ہوا، مخصوص طاقتور گروہوں کا ہوا، عوام کا تو نہ ہوا۔ جب عوام کی شرکت نہیں ہے نظام میں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا، وہ ملک کیسے چلے گا؟ صحیح۔ تو لہٰذا یہ بات کہ آپ دیکھ لیں مشینیں اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس کی دیر آر پریکاشنز، طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں پرنٹنگ کا نظام بھی لایا جا سکتا ہے کہ آپ ووٹنگ کا 45 فارم بھی پروڈیوس ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ لیکن اس میں بہت چیزیں ڈال دی ہیں انہوں نے۔ اب سینٹ کے الیکشن کا معاملہ جو ہے نا، جو تجویز ڈالی ہے کہ کھلا ووٹ دیا جائے، یہ پھر بہودہ بات ہے۔ سینٹ کے انتخاب کو ہی بدلنا چاہیے طریقے کو، یہ خفیہ ووٹ کھلا ووٹ کی بات نہیں ہے۔ بس سینٹ کو آپ ایک مقتدر ادارہ بنائیں وفاق کا۔ ہمارا وفاق بہت اچھا ہے، آئینی حساب سے بن گیا ہے، بھارت سے بہت بہتر ہے ہمارا وفاقی نظام، لیکن یہاں پہ سینٹ بالکل بے اختیار ہے۔ وہ جو اکنامک بل ہے، فائنینشیل بل نہیں دے سکتی، بجٹ کے معاملات اور ریسورسز کے معاملات نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہ کہ آپ ڈبل کر دیں ممبرشپ، براہ راست انتخاب کرائیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سینٹ پاورفل ہو جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں جمہوری ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ اب یہ شہریوں کا سوال ہے، ایک پاکستان سے ملک بیرون ملک رہنے والے لوگوں کا، دوہری شہریت جن کی ہے، اب جن کی دوہری شہریت ہے، آپ انہیں کیوں ووٹ کا حق دیتے ہیں؟ وہ آلریڈی ووٹر ہیں برطانیہ میں، آلریڈی ووٹر ہیں امریکہ میں۔ جو لوگ ابھی تک جنہوں نے دوسری شہریت نہیں لی ہے اسے آپ ووٹ دیں، اوورسیز پاکستانی ورکرز کو ووٹ دیں، لیکن جو ڈبل شہریت والا ہے، جس نے دوسرے ملک کی شہریت لے لی ہے، اسے آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کل کو ایک پرائم منسٹر بنے گا، ایک وہ فائنانس منسٹر بنے گا، خارجہ کا وزیر بھی بنے گا۔ اب یہ جو دوہری جو کمٹمنٹ ہے اور نیشنلٹی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے ملکی نظام کے لیے بھی، شہریت کے حوالے سے بھی اور انتخابی عمل کے حوالے سے بھی۔ آپ انہیں دے دیں ووٹ کا حق جن کی ڈبل شہریت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ ہاں، پارٹیز کو آپ یقیناً ڈیموکریٹائز کریں۔ کسی پارٹی میں الیکشن ہی نہیں ہوتا۔ اے این پی والے کہتے ہیں ہمارا تو الیکشن ہوتا ہے، جعلی الیکشن ہوتا ہے اے این پی کا بھی، میں جانتا ہوں۔ اور اسی طرح سے یہ جماعت اسلامی کا الیکشن بھی مینیپولیٹڈ ہوتا ہے، صحیح، ایک لیول پہ پہلے کنسنسس بن جاتا ہے، پھر الیکشن ہو جاتا ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ جو بات کرتے ہیں خاندانی سیاست ہے، خاندانی پولیٹکس چل رہی ہے آگے، وہ بھی اس لیے آپ دیکھیے نا، اب کیا ہے پی ایم ایل این، 4 لیڈر ہیں، 5 کا پتہ نہیں ہے، صحیح، چاروں کے چاروں شریف خاندان کے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب بیٹے ہیں اور پھر زرداری صاحب ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں پھر میں دیکھتا ہوں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کافی پاورفل ہے، اچھا، وہاں فیصلے کافی بحث مباحثہ سے ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی انٹرنلی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے، ان کی سینٹرل کمیٹی الیکٹڈ نہیں ہے، اور ان کا چیئرمین جو ہے تاحیات کیسے آپ نے الیکٹ کر لیا بھائی، آپ بادشاہ ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ پارٹیوں کو ڈیموکریٹائز کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ترغیب میں لانا چاہیے، پرائمریز کو لانا چاہیے کہ پرائمریز میں لوگ الیکٹ ہو کے پارٹیوں کے ٹکٹ ملیں، ٹھیک ہے، نہ کہ پارٹی کا بورڈ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے صدر بیٹھا ہے، اس کی مرضی ہے، اس بورڈ کی کسی بات کو مانے نہ مانے، ایسے ہوتا ہے۔ سر آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا میچورٹی دکھانی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام بہتر اور مستحکم ہو۔ پارٹی بھی یہ میں سمجھتا ہوں پوری طرح جمہوری نہیں ہے، اور یہ پوری طرح کا جمہوری نظام نہیں چاہتے، یہ بھی چاہتی ہیں کہ جمہوری نظام سے جتنا اگر ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو بڑی ووٹ کو عزت ہو جائے گی۔ صحیح بھائی، یہ ووٹ کی عزت کا مطلب یہ نہیں کہ شریف خاندان کی اجارہ داری سیاست پہ یا مسلم لیگ نواز میں، تو ڈیموکریٹائز کرنا چاہیے الیکٹرل پروسیس کو بھی، سیاست کو بھی، اور انتخابی عمل کو خاص طور پہ۔ صحیح، اور یہ جو معاملہ چل پڑتا ہے
ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا. اب دیکھیں نا کس طرح کا مکالمہ ہے, کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. اور یہ رواج پہلے بھی مسلم لیگ نواز نے ڈالا تھا, یہ بھٹو صاحب نے بھی کچھ کیا تھا. صحیح. آلو اور وہ نام لیتے تھے, ڈبل بیرل خان اور فلاں, سب نے حسب توفیق اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے. لیکن اتنا نہیں تھا جتنا نواز لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا, زبان استعمال کی. یا جو اب تحریک انصاف نے تو حدیں ہی کراس کر دی. اب تو بات چیت سوائے گالی کی ہوتی نہیں ہے نیچے بیٹھ کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر نمائندگی کے نظام میں یہ ساری اشرافیت کیوں آ جاتی ہے الیکٹ ہو کر. وہ ہمارے دوست ہیں منٹو صاحب, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی ہے ورکرز پارٹی, عوامی ورکرز پارٹی, انہوں نے ریٹ کی تھی. اچھا, کہ بھئی یہ نمائندگی تو صرف جاگیرداروں سرمایہ داروں کے لیے ہے. یہ کیسے جمہوریت ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک جاگیردار کو ووٹ دیں یا دوسرے جاگیردار کو دیں. تو انہوں نے کہا جی کلاس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, کیوں نہیں مزدوروں کسانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے اسمبلیوں میں. وہ بھی ہمارے یہاں ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ لیول پہ, لیکن اس میں بھی ذمہ داروں نے اپنے منشی اور نوکر رکھوا دیے کسانوں کے نام پہ. تو پھر تو طے ہو گیا نا کہ یہ سسٹم ٹھیک ہوتا دکھائی نہیں دیتا. نہیں ہو سکتا ہے, دیکھیں جمہوریت بھی رفتہ رفتہ آتی ہے. ذرا آپ کی ہماری زندگی میں تو ہوتا دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں جب یا تو انقلاب ہو جائے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر مزید انقلاب نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں اب کافی ہو گئے, تبدیلی مزید نہیں چاہیے, انقلاب مزید نہیں چاہیے. پھر آپ اصلاحی عمل پہ یقین کریں, بالکل ٹھیک ہے, اس کی طرف واپس آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجویز ہے انتخابی اصلاحات کی, وہ پورے ملک میں زیر بحث آنی چاہیے. یہ اچھا ہے کہ مجھے پتہ لگا بابر صاحب کی زبانی, بابر ایوان جو ہیں پارلیمانی امور کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے, وہ انہوں نے ٹھیک بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں وہ جو 2013 کا جو الیکشن تھا جی, اس میں کیا ہوا تھا, اس سے ساری پارٹیوں نے کہا کہ یہ تو آر اوز کا رزلٹ ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا اپنے پریزائڈنگ آفیسرز کا. یعنی آپ کو یاد ہے بالکل کہ انہوں نے کنونشن کیا تھا اور انہوں نے سے خطاب کیا تھا, اور کہ بھئی یہ آپ نے انتخابات میں کیا کرنا ہے, جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر اوز کا ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے. پھر یہ آپ نے دیکھا کہ 2013 کے 8 کے الیکشن پہ اعتراض ہوا, پھر 2013 کے الیکشن پہ اعتراض ہوا, اور اب عمران خان کے الیکشن کے رزلٹ کو تو کوئی پارٹی مانتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکمل جھرلو تھا یا وہ نتیجہ تھا کس کا, سلیکٹرز کی انجینئرنگ تھی, یہ الیکشن انجینئرنگ تھی. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بگ بگ سے نکلے, ایک پاکستان میں کریڈیبل سسٹم آنا چاہیے الیکٹرل, اور پارٹیاں ڈیموکریٹائز ہوں اور ایک ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ دیا جائے. اور پھر یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کیسی اصلاحات لے آئیں, جب تک انٹیلیجنس ایجنسیز یا ادارے یا فوج یا کوئی بھی, یا چیف جسٹس آف پاکستان ہم نے دیکھا 2008 کے الیکشن میں, کوئی بھی انتخابی عمل میں مداخلت نہ کرے, ٹرانسپیرنٹ ہو. جس کی لاٹھی اس کی بھینس امتیاز صاحب. نہیں تو پھر اس وہ جمہوریت میں نہیں ہوتا, نہ انسانی معاشرے میں. اگر لاٹھی, یہ پاکستان کی جمہوریت کا ورژن ہے. دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کو رول آف لا لانا پڑے گا, لیکن ہے تو نہیں نا. اب کچھ ہے, زیادہ تر نہیں ہے. ٹھیک, کوشش کی جائے کہ سب لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کریں, اور پاکستان عوام کی امنگوں کے مطابق حکومتیں بنے, اور جو وعدے پارٹیاں کریں عوام انہیں پھر اکاؤنٹیبل کریں. یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے فوائد کو ایک سائڈ پہ رکھیں گی اور جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہیں گی, جو کہ ابھی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے تھا اصل میں کہ یہ الیکشن کمیشن سے کہتی یا یہ کہتی سول سوسائٹی کی تنظیموں کو. لیکن مجھے لگتا ہے حکومت نے جو ترمیم پیش کی انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے پیش کی ہیں, جس میں ان کا فائدہ, ڈونٹ یو تھنک؟ یہ جو سب کو شہریت دینے والی بات ہے, سب کو بالکل اوورسیز پاکستانی, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا میجر ووٹ بینک جو ہے پاکستان سے باہر ہے. ہاں, تو ان کا خیال ہے کہ شاید ووٹ لے کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. پچھلی بار بھی ووٹ دیے گئے تھے لیکن بہت کم پڑے, کچھ لوگ کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا. تو یہ محدود ہونا چاہیے صرف وہ پاکستانی جو جن کی ایک شہریت ہے, ایک ملک کی. ڈبل شہریت والے کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح. وہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں انہیں جم کر اس کا حصہ بننا چاہیے, نہ ادھر نہ ادھر. کب تک رہیں گے وہ؟ صحیح. اچھا, پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ لائیں مسودہ لوگ عام بحث کے لیے کھلا چھوڑیں. صحافی تنظیمیں, سول سوسائٹی کی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں,
اور جو الیکشن کے کو مانیٹر کرتی ہیں وہ سب مل کر بیٹھ کر ان پر تجاویز دیں, بحث مباحثہ ہو, اور پھر پارلیمنٹ میں کھلی بحث ہو. اس حکومت کا بل نہ ہو صرف, صحیح, یہ آپ اسے بنائیں کہ ایک طرح سا نیشنل پروسیس. اگر نہیں بن پا رہا تو آپ الیکشن کمیشن سے کہہ دیں, وہ الیکشن کمیشن اصلاحات کے یہ کوئی کمیشن بنا دے آگے سے, اور وہ کمیشن پھر سارے لوگوں کو آن بورڈ لے. پارلیمنٹیرین سر الیکشن کمیشن حکومت کے انڈر نہیں آتا؟ نہیں, الیکشن کمیشن اٹانومس ہے, اسے مزید اٹانومس سے پاورفل کرنا چاہیے, دان دینے چاہیے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہو کہ جو بھی ان کی ڈیوٹی پہ ہے, بھلے ایک ریاست کے کسی ادارے کا فرد ان کی ڈیوٹی پہ ہو, وہ انہیں نکال سکتے ہو, انہیں چارج شیٹ کر سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اگر ایک پولیس کا سپاہی فار ایگزامپل بکسا لے کے بھاگ جائے, یا فوج کا سپاہی ایک بکسا لے کے بھاگ جائے. سر آپ بہت آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں, پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. آپ بہت آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, دنیا بھر میں الیکشن میں دیکھیں کئی ملکوں میں دھاندلیاں ہوتی ہیں, ہماری طرح ان کا حال ہے. ابھی دیکھیں نا میانمار میں الیکشن ہوا, ہاں جی, اور فوج اس کے بعد پارٹی جیت گئی سوچی کی, اور اس کے بعد کیا ہوا, فوج آ گئی. بالکل, اب وہ 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, اور بہت خوفناک لڑائی چل رہی ہے, خون ریزی ہو رہی ہے میانمار میں. ہم نے میانمار بننا ہے یا ہم نے ایک مستحکم جمہوری ملک بننا ہے؟ صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی پالیٹکس کو نہ لا جائے, اور یہ پورا قومی اتفاق رائے سے اصلاحات ہونی چاہیے. اور پھر وہی نقطہ کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کی سیاست سے عمل دخل اور سے حکومتی معاملات سول گورنمنٹ کے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بے دخل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ کا پوائنٹ آف ویو کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.